شہریار اسے کمرے میں بند کر کے واپس حویلی کے اندر آیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ ہرگز انزل کو 16 گھنٹے اس کمرے میں بند کرنے کا نہیں تھا۔ وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے یہی سوچا کہ 15-20 منٹ کے بعد جا کر اس کا دروازہ کھولے گا، لیکن جیسے ہی وہ لیٹا تو اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گیا۔ اور لاڈلوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انزل دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ حویلی کے ملازم سارا دن کام کاج کرتے تھے، اس لیے جلدی سو جاتے تھے اور بہت گہری نیند سوتے تھے۔ شہریار جہاں اسے بند کر کے گیا تھا وہ جگہ بہت سنسان تھی۔ شاذ و نادر ہی کسی کا گزر اس جگہ سے ہوتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا، گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کمرے میں حبس بہت تھا اور رات کا وقت تھا اور پنکھا بھی نہیں تھا۔ صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، گول دائرے جیسا، جس سے بس آکسیجن ہی اندر آ سکتی تھی، ہوا نہیں۔ اندھیرا اتنا نہیں تھا، تھوڑا بہت کمرہ روشن تھا اس چھوٹے سے روشن دان کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اسے خوف آ رہا تھا اور گرمی اور حبس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر کاٹ کباڑ کے بیچ میں بیٹھ گئی، دونوں پاؤں سکیر کے اور اپنا سر اپنے دونوں پاؤں کے اوپر رکھ لیا، گھٹنوں میں۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آج اس کی سالگرہ تھی اور اتنا برا سلوک۔ ایسا سلوک تو کوئی دشمن اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور اگر دشمن کی بھی سالگرہ ہو تو کوئی اس طرح سے نہیں کرتا، کم از کم اس خاص دن کے لیے موقع پر اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہریار اس کا دشمن تھا یا دوستوں میں سے تھا، کون سا روپ اس کا اصلی روپ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے جتنا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ اسے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، گڑیا گڑیا کہہ کے پکارتا تھا، اور آج اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اتنی نفرت آخر کہاں سے آ گئی تھی شہریار کے دل میں اس کے لیے؟ وہ اس سے اور اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ کیا وہ اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا؟ اس لیے اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اس نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی، شہریار کی وجہ سے اس نے کمرے سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا، لیکن کیسے وہ بے خیالی میں باہر آ گئی تھی اور یہ سب ہو گیا؟ اسے نیند آ رہی تھی، وہ سونا چاہتی تھی، لیکن اس کمرے میں نیند کیسے آ سکتی؟ ویسے تو بہت خوف محسوس ہو رہا۔ گھٹنوں پر سر رکھے زاروں کی طرح رونے لگی، بس روتی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ پاپا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیے آپ کے بعد آپ کے اپنوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ پہلے بہت شہریار بھائی میرا خیال رکھتے تھے، اب وہ بھی بدل گئے ہیں۔ آج انہوں نے بھی مجھے اس اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا ہے اکیلے۔ تایا سائیں صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں، امی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں۔ جب آپ تھے تو وہ میرا خیال رکھتی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ امی کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، وہ تو صرف آپ کی وجہ سے میرا خیال رکھتی تھی۔ اب آپ نہیں ہیں تو انہوں نے بھی میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ صرف دادو تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنی دوسری پوتی اور نواسیوں سے پیار کرتی ہیں۔ دیکھیں پاپا، میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں آپ کے بغیر، آپ کے جانے کے بعد۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اور اسی طرح روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، پھر وہیں پر گر پڑی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا، صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی عادت تھی ہمیشہ سے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی، لیکن آج اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کسی کی شکل دیکھنے کو بھی۔ اس نے ملازم کو فون کر کے کمرے میں ہی ناشتہ لانے کا کہا۔ آپ کو بڑے سائیں ناشتے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ملازم ناشتے کے بغیر ہی آ گیا تھا، جہانگیر بلوچ کا پیغام لے کر۔ اسے بہت کوفت ہو رہی تھی، ایک ہی رات میں اسے اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ نہ جائے، اپنی ناراضگی ظاہر کرے، لیکن وہ اپنی ناراضگی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اوپر سے ہمیشہ سب کے سامنے اچھا بن کر رہنا چاہتے تھے۔ بادل ناخواستہ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا، جہاں پر جہانگیر بلوچ اور جنت بیگم ناشتہ کرتے مصروف۔ اس نے دیکھا کہ مقدس ناشتے کی ٹیبل پر نہیں ہے تو اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ اس عورت کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر سن۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو اچانک سے جہانگیر بلوچ نے اسے کہا تو وہ چونکا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور اسے اس پریشانی میں بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، جہانگیر صاحب نے فخر سے کہتے ہوئے اپنی ماں جنت بیگم کی طرف دیکھا۔ جنت بیگم نے مسکرا کر شہریار کی طرف دیکھا، پھر انہیں اپنا بیٹا سکندر یاد آ گیا تو ان کی آنکھ بھر آئی۔
سارے زمانے سے چھپ چھپ کر جنت بیگم اپنے بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرتی تھی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، شہریار نے زیر لب کہا اور چائے کپ میں انڈیل کر پینا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے سالگرہ کی مبارکباد کا جواب بہت گرم جوشی سے دیتا تھا اپنے والد کو، لیکن آج تو اس نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ صرف ایک دن میں صرف ایک بات کی وجہ سے انسان کتنا بدل جاتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ اس کے جذبات و احساسات ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ کیا بات ہے شیری، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جب اس نے جہانگیر بلوچ کی بات کا جواب نہیں دیا تو پریشان ہوئے اور پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے جہانگیر بلوچ کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ اس کی آنکھیں چائے کے کپ پر مرکوز تھیں جو آدھی وہ پی چکا تھا اور آدھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اس کے اس طرح خاموش رہنے سے جہانگیر بلوچ پریشان ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ساری دنیا شہریار کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ شہریار کی ناراضگی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ شہریار نے اس بار بھی ان کی طرف دیکھے بغیر نہیں کہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے واضح طور پر اس کی ناراضگی اور بے رخی محسوس کی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ مقدس کی پریگننسی کی خبر کو تو اس نے بڑے آرام سے سنا تھا، اگر وہ بات ہوتی تو وہ اسی وقت رد عمل دے دیتا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اور بات ہے جو وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، ورنہ اپنی سالگرہ پر تو وہ ہمیشہ سے پرجوش ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس کی سالگرہ پر جہانگیر صاحب ہمیشہ ہی اسے زبردست انتظام کرتے تھے، اور آج بھی جہانگیر صاحب نے اس کے لیے بڑے سرپرائز کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ بابا صحیح، اگر آپ نے میری سالگرہ کو لے کر کسی قسم کی تقریب کا بندوبست کیا ہے تو پلیز اسے کینسل کر دیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں شور شرابہ نہیں چاہتا ہوں، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سالگرہ کو لے کر جہانگیر صاحب ہمیشہ پرجوش ہو جاتے تھے اور خوب اہتمام کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ جہانگیر بلوچ نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہمیشہ ہی سے شہریار کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ سردار بی بی، ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ انزل بی بی آج کالج نہیں جائیں گی کیا؟ وہ صبح سے انتظار کر رہا تھا انزل بی بی کا۔ نوری نے جب ناشتے کی ٹیبل پر جنت بیگم سے آ کر کہا تو انزل کے نام پر تو شہریار چونک پڑا۔ ایک دم سے اسے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اسے یاد آیا کہ وہ اسے کہاں بند کر کے سو گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا کہ وہ رات سے اسی کمرے میں بند تھی۔ بڑے سائیں، انزل بی بی حویلی کے پیچھے والے بسیدہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، اچانک سے آ کر ایک ملازمہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہ میرے خدا! ملازم کی بات سن کر شہریار فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے اس کمرے کی جانب بھاگا۔ کمرہ کافی دور تھا، وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا انزل بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور کمرے میں بہت زیادہ حبس تھا۔ کیسے بھول گیا میں، اس نے انزل کو اٹھاتے ہوئے دل میں کہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، جس تیزی سے وہ گیا تھا اسی تیزی سے انزل کو اٹھاتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟ جنت بیگم نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نسرین اور شہرین بھی مقدس کی پریگننسی کی خبر سن کر صبح سویرے ہی چلی آئی تھی اپنی بیٹیوں سمیت۔ یہ خبر سن کر وہ بھی حویلی کے لاؤنج میں آ گئی۔ شہریار نے اسے فوراً سے لاؤنج میں موجود صوفے پر لٹایا۔ پانی لاؤ، اس نے نوری سے کہا۔ نوری بھاگتی ہوئی پانی لے کر آئی۔ انزل ہوش میں آؤ، شہریار نے پانی کی چھینٹے انزل کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کا گال تھپ تھپانے لگا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پانی! ہوش میں آتی اس نے سب سے پہلا لفظ یہ بولا تو ایک بار پھر سے نوری کچن کی طرف دوڑی اور ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ شہریار نے اسے جلدی سے پانی کے گھونٹ پلائے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس کمرے کی طرف؟ اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ نسرین نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جو بھی تھی وہ ان کے مرحوم بھائی کی ایک ہی نشانی تھی۔ اسی حالت میں دیکھ کر ان کی دونوں پھپھو اور دادی پریشان ہو گئی تھی۔ انزل نے سب کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہا اور پھر شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار نے آنکھوں کے اشارے سے اسے نہ کہا تھا، جیسا کہ اسے کہہ رہا ہو کہ رات جو بھی ہوا وہ کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں کیسے چلی گئی، مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے، شاید میں نیند میں چل کر وہاں گئی تھی۔ شہریار کے خوف سے انزل کا دماغ فوراً سے چل گیا اور اس نے وہ بہانہ بنایا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، شاید خوف تھا۔ اس کا بہانہ سن کر تو شہریار بھی حیران رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ انزل یہ سب بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب انزل سب سے کیا کہے گی، لیکن انزل نے بات سنبھال لی تھی۔ پھپھو انزل کو اپنے کمرے میں لے کر جائیں،
اسے آرام کی ضرورت ہے۔ شہریار نے نسرین سے کہا، اسے کمرے میں لے جاؤ اور اس کی حالت کے متعلق مقدس کو کوئی کچھ نہ بتائے، پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مقدس کو کسی قسم کی ٹینشن ہو اس حالت میں۔ شہریار جو تھوڑا سنبھل گیا تھا، اچانک سے جہانگیر صاحب کی یہ بات سن کر تو پھر سے اس کی عادت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ انزل کو لے کر واقعی میں پریشان ہو گیا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو وہ بھی انزل کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ جہانگیر صاحب کی اس بات نے اس کے اندر ایک بار پھر سے آگ لگا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اس کی بھی سالگرہ ہے اور انزل کی بھی سالگرہ ہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا لیکن یہ سچ تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا اپنی رات والی حرکت پر۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کل رات، اس نے اپنے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ ایسا تو نہیں تھا، میں پھر ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ وہ اپنے آپ سے ہی سوال و جواب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بار بار انزل کا چہرہ آ رہا تھا۔ نسرین اور شہرین دونوں اپنی ماں جنت بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مقدس کی پریگنینسی کی خبر سن کر انہیں مبارکباد دینے آئی تھی دونوں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ مقدس کو بیٹا ہو۔ دونوں کے اتنے بیٹے ہیں لیکن ہمارے بابا سائیں کی نسل تو صرف شہریار پر آ کر رک گئی ہے۔ اگر مقدس بیٹا پیدا کرتی ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ پہلے سکندر بیگم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کا ہم دونوں بہنوں کو بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ نسرین نے افسردہ ہو کر کہا، ہاں مجھے بھی سکندر کا بہت افسوس ہے۔ اگر انزل بیٹا ہوتی تو میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی، لیکن افسوس کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ وہ بھی ایک دن رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جائے گی اور وہ کسی اور کی نسل چلائے گی، ہماری نہیں۔ سکندر کا دکھ مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تمہارے بابا سائیں کی ضد کی وجہ سے اتنے سالوں ہم سے اور حویلی سے دور رہا اور واپس آئی تو اس کی میت۔ اب تمہارے بابا سائیں بھی چند دنوں کے مہمان لگ رہے ہیں۔ میں تو سکندر سے اس عرصے میں وقفے سے ملتی رہی ہوں، چھپ کر اس کے گھر جاتی رہی ہوں شہر۔ میرا فون پر بھی اس سے رابطہ تھا تو شاید مجھے اتنا ملال نہیں ہے۔ ہاں دکھ ہے، لیکن تمہارے بابا سائیں کو دکھ کے ساتھ ساتھ ملال بھی ہے، اور دکھ پر انسان صبر کر لیتا ہے، ملال پر نہیں کرتا۔ دکھ کے بعد انسان جینا سیکھ لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تمہارے بابا سائیں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے اندر ملال ہے۔ جب سے انزل آئی ہے انہوں نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بیچاری تو ان کے کمرے میں نہیں جاتی ہے۔ جنت بیگم افسوس سے کہا، اماں سائیں جب سکندر بائی نے مقدس سے شادی کی بات کی تو بابا سائیں اتنا غصہ ہو گئے تھے، لیکن جب جہانگیر بائی نے مقدس سے نکاح کی بات کی تو پھر بابا سائیں کچھ کیوں نہیں کہا۔ شہرین کے دل میں نہ جانے کب سے یہ سوال تھا، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی ماں سے، اور آج کر ڈالا۔ وہ ہمت ہار گئے تھے، پہلے ہی ایک بیٹے کو انکار کا نتیجہ بھگت چکے تھے، اب تو وہ بستر سے لگ گئے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں۔ اب کیا وہ کسی سے کچھ جھگڑا کریں گے، کسی کو منع کریں گے؟ اب تو انہیں اپنی جان کی پڑی ہے، جب اپنی جان پر بات آتی ہے تو پھر کوئی یاد نہیں رہتا ہے۔ جنت بیگم نے کہا، اماں سائیں ویسے مقدس کے حمل کی بات سن کر پورے خاندان میں عجیب و غریب قسم کی باتیں اور چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جہانگیر بھائی نے اس عمر میں۔ نسرین کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، لیکن جنت بیگم کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمیں مقدس سے وارث چاہیے، ایک اور پوتا آ جائے تو پھر مجھے سکون آئے۔ اللہ شہریار کو لمبی عمر دے، بس مقدس بھی بیٹا پیدا کر دے۔ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ حویلی کو ایک اور وارث بھی مل جائے۔ جنت بیگم نے کہا۔ وہ لوگ محو گفتگو تھے کہ اچانک ملازمہ اندر آئی جس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شہریار کے دادا کی وفات کی خبر سنائی۔ وہ تینوں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئیں۔ بابا سائیں، نسرین اور شہرین دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ انزل نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی اور ہاسٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ ایک ہفتہ اسے ملا تھا اپنے گھر میں سکون سے رہنے کے لیے، لیکن وہ ایک ہفتہ بھی اسے سکون کا میسر نہیں ہوا۔ شہریار کے واپس آنے کی وجہ سے وہ جب بھی حویلی آتی تھی اس کا اپنے اس کمرے کو چھوڑ کر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر دوڑائی اور اس کی آنکھ بڑھائی۔ اب ساری زندگی شہریار یہاں پر رہے گا اور ساری زندگی وہ یہاں سکون سے نہیں رہ سکتی ہے، یہی سوچ کر اس کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل کی طرف آئی جہاں پر 3 بار اب تک نوری اسے بلا چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے شہر کے لیے نکلنا تھا۔ ڈرائیور ہمیشہ اسے بس اسٹینڈ تک چھوڑ کر آتا تھا اور پھر شہر وہ بس میں ہی اکیلے جاتی تھی۔ اکیلے جانے کی خاص اجازت اس نے مقدس سے پہلے ہی لے رکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے اندر خود اعتمادی آ جائے۔ مقدس بھی یہی چاہتی تھی کہ انزل کو ہر طرح کی آزادی میسر ہو، کیونکہ وہ خود بھی ایک آزاد عورت رہی تھی ماضی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے
بالکل ہی لاپرواہ تھی، لیکن اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اس سے اور اپنی ڈپریشن کا اظہار ہی کرتی تھی، اور انزل کو لگتا تھا کہ اس کی ماں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کچھ لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار ساری زندگی نہیں کرتے ہیں۔ مقدس بھی انہیں لوگوں میں سے تھی، ان سے تو اظہار محبت کرتی تھی جس سے اس سے محبت تھی ہی نہیں، جیسے کہ شہریار اور حویلی کے باقی مکی۔ ان سب کی وہ خوشامد کرتی تھی، لیکن حقیقی محبت اسے اپنی بیٹی سے ہی تھی۔ لیکن حویلی کے جمیلوں میں وہ اس قدر مصروف ہو گئی تھی ان سالوں میں کہ اس نے انزل کی پرورش میں کچھ خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن ایک بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ آزادی انسان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، اور یہی آزادی اس نے انزل کو دی تھی۔ اس کے برعکس خاندان کی دوسری لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ بس میں اکیلے سفر کر سکیں، اور جہانگیر صاحب کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ انزل اکیلے جاتی ہے یا کسی کے ساتھ جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کی اتنی فکر نہیں کی تھی، تو انزل کون ہوتی تھی؟ اس آزادی سے سب سے زیادہ فائدہ انزل کی اپنی ذات کو ہوا تھا۔ وہ زمانے کو فیس کرنا تو سیکھ گئی تھی، لیکن شہریار کا خوف اتنے سالوں میں ابھی بھی اپنے اندر سے نہیں نکال پائی تھی۔ شاید بچپن کے خوف کبھی جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی جہاں پر ناشتہ لگ چکا تھا، اور سب ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ نسرین بیگم اور ان کی بیٹی بھی ابھی تک حویلی میں ہی تھی۔ اس نے شہریار کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کا وجود محسوس ضرور کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، چائے لے کر کپ میں انڈیلا اور چائے کے گھونٹ بڑھنے لگی۔ امی، ڈرائیور سے کہیں کہ وہ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دے، آج مجھے واپس جانا ہے، پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، بس نکل جائے گی۔ اس نے مقدس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر شہریار چونک گیا تھا۔ بس اسٹینڈ تک کیوں؟ شہریار نے سوال انزل سے کیا تھا، لیکن جواب مقدس کی طرف سے آیا تھا۔ یہ گاڑی میں شہر نہیں جاتی ہے، اس کی اپنی خواہش ہے کہ یہ بس میں جائے، اور ویسے بھی بس اب کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں، بہت ہی آرام دہ سیٹ ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مقدس نے آرام سے کہا، کیسے مسئلہ نہیں ہے اماں سائیں؟ اکیلی لڑکی کیسے بس میں جا سکتی ہے؟ پاکستان کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ امریکہ نہیں ہے کہ لڑکیاں اکیلے سفر کریں۔ کیا کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اکیلی انزل کا نہیں، اس کا نام میرے خاندان سے جڑا ہے۔ شہریار نے سختی سے کہا تو انزل کا تو جیسے فشار خونی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم ہوتے کون ہو اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ یہ اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی ماں نے اسے اجازت دی ہے، اس کی ماں اس کی سرپرست ہے، لیکن یہ سب باتیں وہ صرف اسے کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی کہہ نہیں سکتی ہے۔ شہریار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا، اب سے اس گھر کا سربراہ ہے، اور اس حویلی کے سارے فیصلے آج کے بعد شہریار کرے گا، اور شیری کا ہر فیصلہ مانا جائے گا، اور جو شیری کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کے اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بعد میرا وارث میرا بیٹا ہے، یہ حویلی اس کی ہے اور فیصلہ بھی اس کا ہوگا، جہانگیر صاحب نے روبدار انداز سے کہا تھا۔ انزل کے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا، اسے لگا کہ اگلے ہی پل شہریار اس کی پڑھائی بھی بند کروا دے گا۔ ایک بار پھر سے اس کی قسمت کی ڈور شہریار کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا جو شہریار چاہے گا۔ مجھے بھی ابھی شہر کے لیے نکلنا ہے، ناشتے کے بعد میں نے وہاں پر اپنے لیے گھر دیکھنے جانا ہے، اس لیے انزل کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور انزل اگر کبھی تمہیں حویلی آنا پڑے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اور وہاں سے لے کر بھی آؤں گا۔ سمجھ نہیں آئی میری بات؟ شہریار نے اسے فوراً حکم صادر کیا تھا۔ انزل تپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، میں اکیلے جا بھی سکتی ہوں اور اکیلے رہ بھی سکتی ہوں۔ انزل نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا اور انڈے کے ساتھ کھانے لگی۔ لڑکی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے بیٹے کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کا۔ مقدس، اپنی بیٹی کو سمجھا دو کہ اس حویلی میں اب وہی ہوگا جو شہریار چاہے گا، مزید مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، جہانگیر صاحب نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے کمرے میں چلے گئے، تم تیاری پکڑو اور شہریار کے ساتھ جاؤ، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ انزل کمرے میں آئی تو مقدس بیگم اس کے پیچھے آئیں اور کہا۔ انزل کو پتہ تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید بحث کی تو اس کا یونیورسٹی جانا اور ہاسٹل میں رہنا بھی بند ہو جائے گا۔ اگر اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی تو شاید اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھائی چھوڑنے کا مطلب تھا اس حویلی میں رہنا اور شہریار کے مظالم برداشت کرنا۔ اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی وہ شہریار کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔